बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम जो सबक शुरू करने जा रहे हैं उसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब में साने निगार, मज़मून निगार और नक़ाद की हैसियत से पहचाने जाते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ़ पढ़ेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 में उनका इंतकाल हुआ। हाली पानीपत में पैदा हुए। उनके आबा अजदाद यानी उनके बाप दादा क़यासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए थे। हाली अभी 9 बरस के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके भाइयों ने उनकी परवरिश की। तालीम हासिल करने का बहुत शौक रखते थे और तालीम की तकमील के लिए उन्होंने दिल्ली के आलिमों की सोहबत इख्तियार की। इसके अलावा गालिब और शेफ्ता की सोहबत से भी फैज़याब हुए। सर सैयद अहमद खान से उनका खास ताल्लुक रहा और जब गालिब और शेफ्ता का इंतकाल हुआ तो वो लाहौर आ गए। लाहौर आकर उन्होंने पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार की और यहाँ वो अंग्रेजी अदबियात से मुतारिफ हुए। उन्होंने जदीद तर्ज की नज़में लिखी और उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा उठाया। 1887 में हैदराबाद में उन्होंने तर्क मुलाजमत की और फिर उसके बाद उन्होंने बाकी तमाम जिंदगी तस्नीफ व तालीफ में गुजार दी। हाली के उस्लूब बयान की खुसूसियात। हाली के उस्लूब बयान की सबसे नुमाया खूबी मुद्दा निकारी है, यानी अपने मकसद को बयान करना। इसके अलावा उनकी दीगर उस्लूब बयान की दीगर खुसूसियात में मजमून की अदायगी, एतदाल और तवाज़ुन, बेजा इख्तिसार और बेजा तवालत से इज्तनाब, यानी वो बिला वजह अपनी तहरीर को ना तो मुख्तसर करते थे और ना ही बिला वजह तहरीर को तवील करते थे या लंबा करते थे। उनका अंदाज दिलकश, सादा और मुदल्लिल हुआ करता था। जहां तक हाली की तसानीफ का ताल्लुक है तो उसमें हयात जावेद जो कि सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी से मुतालिक है, यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी से मुतालिक है, हयात सादी शेख सादी की साने हयात है, मुकदमे शेर व शायरी, ये किताब खुद हाली ने अपनी शेर व शायरी पर तनकीद की है। इसके अलावा मुसद्दस हाली जो कि नज़्म है, मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से भी जानी पहचानी जाती है। ये नज़्म हाली ने सर सैयद अहमद खान के कहने पर मुसलमानों की इस्लाह के लिए लिखी थी। हमारा आज का सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल सिन्फ़े नसर के एतबार से स्वाने है, यानी इसमें हाली ने मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के हालात को तफसील के साथ बयान किया है, उनकी शख्सियत को के तमाम पहलुओं को उजागर किया है। लफ्ज़ स्वाने सानेहा की जमा है जिसके मायने है वाक़यात, हालात या हादसात, यानी इसमें हाली ने गालिब की ज़िंदगी के वाक़यात को, हालात को और तमाम तर उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात को बयान किया है। स्वाने निकारी क्या है? किसी भी शख्स के हालात ज़िंदगी को लिखना स्वाने निकारी कहलाता है। आइए सबक का इब्तदाई पैराग्राफ पढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक निहायत वसी थे। वसी के मायने हैं फैला हुआ या कुशादा। हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता बहुत कुशादा पेशानी से मिलते। कुशादा पेशानी यानी खुश होकर, खुले दिल से मिलना। जो शख्स एक दफा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता। इश्तियाक, शौक। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते। बाग बाग हो जाना यानी खुश हो जाना, और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे।
اسی لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خواری و یگان کا ٹپکی پڑتی ہے. ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے. فرض عین سب سے اہم فرض یا سب سے اہم ذمہ داری. ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہو جاتا تھا. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے. وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. غزلوں کی اصلاح کے سوا تنگ دل ہونا، پریشان ہونا. غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص اور مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے. لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط لیتے تھے. بے رنگ خط وہ خط جس میں لفافے پر ٹکٹ موجود نہ ہو، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا. ناگوار نہ گزرنا، برا نہ لگنا. اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے. آئیے اس پیراگراف کو سمجھتے ہیں. سبق کے اس پیراگراف میں حالی نے مرزا غالب کے بارے میں کے اخلاق کے بارے میں خاص طور پر تحریک کیا ہے. مرزا غالب اردو ادب کی ایک بہت بڑی نامور شخصیت، اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. اور مرزا غالب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی رہے ہیں. ان کے اشعار کی اصلاح کا کام کیا کرتے تھے. مصنف لکھتے ہیں کہ مرزا غالب جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک شخص تھے. وہ دوستوں سے بہت خوش دلی سے ملا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلی بار ملتے ان سے مل کر اس قدر خوش ہوتے یا ان کا دل اس قدر خوش ہوتا ان سے مل کر کہ وہ بار بار مرزا غالب سے ملنے کے خواہش مند ہوا کرتے تھے. مرزا غالب اپنے دوستوں کے دوست تھے. وہ اپنے دوستوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی یا ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا. نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ان کے بے شمار دوست تھے. نہ صرف یہ کہ دلی میں بلکہ دلی سے باہر بھی ان کے بے شمار دوست تھے. اور وہ دوستیاں کرتے ہوئے یہ چیز نہیں دیکھتے تھے کہ آیا ان کا دوست کس مذہب یا کس ملت سے تعلق رکھتا ہے. یعنی یہ کہ اس زمانے میں برصغیر پاک و ہند میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے، لیکن غالب ان چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے تھے. ان کے دوستوں میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر ملت سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوتے تھے. وہ دوستوں سے ایک تو بہت اچھے طریقے سے ملتے اور دوسرا ان کے خطوں کے جواب ضرور دیا کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ان کے دوست نہ صرف دلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں تھے. ان کے دوست ان سے روز نہیں مل سکتے تھے یا اکثر ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، وہ انہیں خط لکھ کر ان سے رابطے میں رہتے تھے. مرزا غالب دوستوں کے خطوں کے جواب ضرور دیتے اور کہتے تھے کہ یہ میرے لیے سب سے اہم فرض ہے. اس کے علاوہ دوست ان سے بے شمار فرمائشیں کرتے. اکثر دوست ان سے غزلوں کی اصلاح کا کام کروایا کرتے تھے. یعنی دوست اپنی غزلیں لکھتے اور لکھنے کے بعد اس میں اسے چیک کروانے کے لیے یا اس میں آنے والی غلطیوں کی اصلاح کروانے کے لیے مرزا غالب کو بھجواتے اور مرزا غالب ان کے غزلوں کی اصلاح کر کے انہیں بھجوا دیا کرتے تھے. اور اس چیز سے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ مرزا غالب کے کچھ دوست ایسے بھی تھے کہ جو انتہائی غریب تھے یا کچھ ایسے حالات ہوتے تھے کہ وہ خط پر ٹکٹ لگائے بغیر انہیں بے رنگ خط بھیج دیا کرتے تھے. لفافے پر ٹکٹ موجود نہیں ہوتا تھا تو مرزا غالب کو ڈاکیے کو کچھ رقم ادا کر کے خط لینا پڑتا تھا یا وصول کرنا پڑتا تھا. لیکن مرزا غالب اس سے تنگ نہیں ہوتے تھے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ دوست
अपनी शायरी की इस्लाह के लिए उनके पास खत भेजते और साथ में लिफाफे में कुछ जवाबी लिफाफा या टिकट रखकर भेज दिया करते थे। इस पर मिर्जा गालिब जो है वो शिकायत करते या उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती थी और वो अपने दोस्तों से, ऐसे दोस्तों से वो अक्सर शिकायत करते कि वो ऐसा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मुरव्वत और लिहाज मिर्जा की तबीयत में बदरजा गायब था। मुरव्वत और लिहाज यानी दूसरों का लिहाज करना, दूसरों का ख्याल रखना। बदरजा गायब यानी बहुत ज्यादा। बावजूद यह कि आखिर उम्र में वह अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाई हमा यानी इसके बावजूद कभी किसी का कसीदा या गजल बगैर इस्लाह के वापिस ना करते थे। एक साहब को लिखते हैं, जहां तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया और आरा के अशार देखता था और इस्लाह देता था। अब न आंख से अच्छी तरह सूझे न हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। आंख से अच्छी तरह सूझना यानी आंखों से अच्छी तरह सही से दिखाई न देना। अगरचे मिर्जा की आमदनी कलील यानी कम, मगर हौसला फराख था। हौसला फराख होना यानी बुलंद हौसला होना, फराख दिली से दूसरों को देना। साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। साइल यानी सवाली, जिसे हम दूसरे लफ्जों में फकीर भी कह सकते हैं। उनके मकान के आगे लंगड़े लूले अपाहिज मर्द औरत पड़े रहते थे। अपाहिज वो जो कि जिनमें किसी भी किस्म की माजूरी हो। गदर यानी 1857 की जंग आजादी की बात की जा रही है। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपए माहवार हो गई थी। माहवार यानी महीने की। और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, मगर वो गरीब और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज्यादा करते थे। बसात यानी अपनी हैसियत से, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। मिर्जा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिशे रोजगार से बिगड़ गए थे, निहायत शरीफाना, गर्दिशे रोजगार यानी वक्त और हालात, जमाने की गर्दिश, हालात का खराब हो जाना, निहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के अमायद यानी जो अमीर लोग, उमरा। अमायद में से एक साहब जो मिर्जा के दिली दोस्त थे, 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी। सकीम यानी हालत खराब हो जाना, हालात का खराब हो जाना। वो एक रोज छेंट का फरगल पहने, छेंट ये कपड़ा है और फरगल कहते हैं लंबे कोट को। फरगल पहने मिर्जा साहब के यहाँ मिलने आए। मिर्जा ने कभी उनको मालीदा या जामावार चोगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। मालीदा या जामावार ये कपड़े की किस्में हैं जो कि आला क्वालिटी का कपड़ा कहलाता था। चोगा कहते हैं लंबे कोट को। हकीर कहते हैं कमतर, या कमतर कहेंगे। हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। छेंट का फरगल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया। दिल भराना यानी बहुत दुख होना। उनसे पूछा, ये छेंट आपने कहाँ से ली? मुझे इसकी वजह यानी सिलाई बहुत ही भली मालूम होती है। आप मुझे भी फरगुल के लिए ये छेंट मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फरगुल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है। अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्जा ने कहा, जी तो यही चाहता है कि उसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूं, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। जाड़ा यानी सर्दी। आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खूंटी पर से अपना मालीदा का नया चोगा उतारकर उन्हें पहनाया और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा उनकी नजर किया। जी, इस पैराग्राफ में मुसन्निफ बताते हैं कि मिर्जा गालिब जो कि बहुत ही बागो बहार किस्म की शख्सियत थे, आला अखलाक के मालिक थे, उनमें मुरव्वत और लिहाज बहुत ज्यादा था। वो दूसरों का ख्याल बहुत ज्यादा रखते थे, दूसरों की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी
اور اس زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے انہیں نہ تو آنکھوں سے اچھی طرح سے دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی ہاتھ سے اچھی طرح سے لکھا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے جو دوست انہیں اصلاح کے لیے خط اپنے بھجوایا کرتے تھے، مرزا غالب انہیں اصلاح کے بغیر واپس نہیں کرتے تھے، اگرچہ کہ انہیں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور اس چیز کا اظہار انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تو اس میں بھی کیا. وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا. احباب یعنی دوست، خدمت بجا لانا یعنی ان کی خدمت کرنا. اور اوراق اشعار دیکھتا تھا، یعنی ان کے بھجوائے ہوئے خط، جو کہ خطوں میں بھجوائے ان کے اشعار وغیرہ میں اچھی طرح سے دیکھتا تھا، اصلاح دیتا تھا. اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، لیکن کہتے کہ اب میری بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے نہ تو اچھی طرح سے لکھا جاتا ہے اور نہ ہی آنکھوں سے اچھی طرح سے دکھائی دیتا ہے. اب مجھے یہ کام کرتے ہوئے کچھ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ کہیں میں دوسرے کی جو اصلاح کر رہا ہوں اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے یا اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. مرزا غالب بہت ہی فراخ دل تھے. ان کی آمدنی بہت قلیل تھی، یعنی ان کی آمدنی جب تک وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ رہے تھے، ہم سب جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مرزا غالب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور بادشاہ سلامت اپنے استاد کو اکثر ان پر خاص عنایت کیا کرتے تھے. ان کو اپنے ہاں سے کافی چیزیں جو ہے وہ بھجواتے اور ان کی آمدنی بھی اچھی تھی. لیکن جب مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، انگریزوں کی حکومت کی ابتدا ہو گئی، تو مرزا غالب کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں رہے تھے. اب ان کی آمدنی بہت محدود ہو گئی تھی، آمدنی کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن اس کے باوجود، آمدنی کم ہونے کے باوجود، مرزا غالب کے گھر کے سامنے اکثر جو ہے فقیر پڑے رہتے تھے، کیونکہ آمدنی قلیل ہونے کے باوجود وہ کسی بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر اوقات فقیر ان کے گھر کے سامنے پڑے رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مرزا غالب کے پاس کچھ ہوگا تو وہ انہیں ضرور دیں گے. اس طرح سے وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا کرتے تھے. اور مصنف لکھتے ہیں کہ غدر کے بعد ان کی آمدنی کوئی 150 روپے ماہوار کے قریب تھی، یعنی انہیں مہینے کا 150 روپیہ ملا کرتا تھا. لیکن اور گھر میں بھی ان کے کھانے پینے کا یا ان کا خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. اور وہ اپنے کیا کرتے تھے، ان کے پاس جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ لوگوں کو میں تقسیم کر دیا کرتے تھے یا غربا کو دے دیا کرتے تھے، یعنی کسی کو وہ خالی ہاتھ اپنے ہاتھ سے نہیں لوٹاتے تھے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ مرزا غالب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مرزا غالب اپنے دوستوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے. ان کے ایک دوست کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ ان کے ایک دوست جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں کی حکومت کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے. نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے بلکہ ہندوستان میں رہنے والے اکثر لوگ، ہندو اور مسلمان، تمام لوگوں کے، وہاں کے مقامی لوگوں کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے. اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ علاقے چھوڑ کر ان علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے جہاں پر کے حالات کچھ بہتر ہوں یا روزگار کے مواقع زیادہ ہوں. ایک روز مرزا صاحب کے ایک دوست جو کہ حالات کی وجہ سے حالات گردش روزگار یعنی زمانے کے حالات کی وجہ سے ان کے حالت کچھ اچھی نہ تھی یا حالات اچھے نہ تھے، وہ مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آئے. اور ان کا شمار جو تھا وہ دلی کے امرا میں ہوا کرتا تھا. لیکن اب ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور کبھی وہ مرزا غالب نے انہیں کم قیمت کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. وہ ہمیشہ اعلیٰ کپڑے میں انہیں نظر آتے تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک روز ان کے پاس آئے ہیں تو انتہائی کم قیمت کپڑے کا ایک لمبا سا چوگا پہنے ہوئے ہیں. مرزا غالب کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور انہوں نے سوچا کہ میں کس طرح سے اپنے دوست کی مدد کروں. اس کے لیے انہوں نے ایسا طریقہ اپنایا کہ نہ تو دوست کا دل دکھے، نہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ اسے خاص طور پر انہوں نے اس کی مدد کی ہے. انہوں نے مرزا غالب نے اپنے دوست کے
لباس کی خوب تعریف کی اور کہا کہ مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ یہ مجھے عنایت کر دیں یا مجھے دے دیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہ مجھے عنایت کر دیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں یہاں سے، کہ سردی بہت پڑ رہی ہے، میں آپ کو یہ عنایت تو کر دوں، لیکن میں یہاں سے گھر تک کیسے میرا جانا ہوگا؟ مرزا غالب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، میرا لباس پہنیں اور آپ اپنا لباس مجھے عنایت کر دیں۔ اور اس طرح سے مرزا غالب نے اپنا قیمتی لباس اپنے دوست کے حوالے کیا اور ان سے ان کا کم قیمت لباس لے کر پہن لیا یا اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے دوست کی مدد کی اور دوست کو اس بات کا بھی احساس نہ ہونے دیا کہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔